اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے اور اس کی بیوی زلیخا جو ہے وہ ان کی پرورش کرتی ہے۔ پھر وہ اپنی صحیح جوانی کو پہنچتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ایک اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 23، جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ایک بڑی آسان زندگی ان کو ملی، لیکن پھر یہ آسانی مشکل میں بدل گئی، آزمائش کی شکل میں، اور وہ آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلانے لگی وہ عورت کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، حیت لک، کہ آ اور میری یہ خواہش نفسانی پوری کر۔ اب اندازہ کریں کہ زلیخا جو ہے وہ ان کی ماں کی طرح تھی، ظاہر ہے بچپن سے لے کے پالا تھا، تو ایک ماں بیٹے کا رشتہ تھا۔ لیکن جب کسی پر برائی کا غلبہ ہو جائے، شیطان کا غلبہ ہو جائے، تو یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اسلام میں جو منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بھی یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اب منہ بولا بیٹا تو تھا یوسف علیہ السلام، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتی، ماں تھی وہ۔ تو یہ منہ بولا رشتہ، منہ بولا بہن بھائی، یہ اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں، اور وہی نقصان یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائش کی شکل میں اٹھانا پڑا۔ تو اس نے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ذاتی جو اس کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک بلایا، وہاں تک جتنے دروازے آتے تھے تمام دروازے اس نے بند کر دیے، اور پھر اس نے ان کو برائی کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔